السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رحیلہ خان کا ناول شروع کرتے ہیں۔ میری عاشقی تم ہی ہو۔ وہ ہادی کو سینے سے لگائے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی جب مقابل بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا تھا۔ اس کی بے چین اور وارفتگی میں لپٹی نظروں نے اپنے سکون کی تلاش میں دوڑائی تھی کہ سامنے ہی بیڈ پر سوئے وجود پر جا ٹھہری تھی، جو مدھم روشنی میں ہادی کو سینے سے لپیٹے اس مقابل کی جگہ اپنے بیٹے کو دیے اس کی بے قراریوں کو آگ میں جھونکے خود چین کی نیند سو رہی تھی، جبکہ اس کا ننھا ہادی اپنی ماں کی گردن میں چھوٹا سا بازو ڈالے اس کے سینے سے لگا سوتا مقابل کو بری طرح ڈسٹرب کر گیا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کو بیوی کے قریب دیکھ کر جیلسی سی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں ان دونوں پر ڈالے بازو میں رکھا کوٹ صوفے پر پھینکا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا بیڈ کے جانب بڑھا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور ایک گہری نظر اپنی بیوی پر ڈالے پانی پینے لگا، جو سینے تک کمبل اوڑھے لمبے بال تکیے پر بکھیرے ہادی کو سینے سے لگائے شاہ ویز کے جذبات کو ابھار گئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر ڈریسنگ روم بڑھا اور نائٹ ڈریس لی واش روم بند ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ بلو ٹراؤزر میں شرٹ لیس سا گیلے بالوں میں ہاتھ سے کنگھی کرتا باہر آیا تھا، مگر سامنے ہی اسے ہنوز سوتے دیکھ کر ایک دم اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے خود سے ناجس کی لاپرواہی ذرا بھی گوارا نہ تھی، اور اب جب اسے پتا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے تو وہ سوتی بنی ہوئی تھی۔ پتا بھی تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا بے چین تھا، جو واپس آنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جو اس کو باہوں میں بھرنے کے لیے بے چین تھا، اور وہ اس کے جذبات کی شوریدگی سے واقف سو رہی تھی، مان وہ ہنوز تاثرات لیے بیڈ کے دوسرے جانب آیا تھا۔ بیڈ پر دراز ہو کر اس نے اپنے ننھے ہادی کو ماں سے چمٹا دیکھ کر اسے الگ کیا تھا اور بے تحاشا اس کے چہرے کے ننھے نقوش چوم کر اسے اپنے سینے پر لٹائے آنکھیں موند کر اپنے پیار کی پہلی نشانی کو محسوس کرتا رہا، جبکہ ہادی بھی بڑے دھڑلے سے اپنے باپ کے سینے پر سو رہا تھا۔ یہ تم میری بیوی سے چپک کر مجھے جیلس فیل مت کروایا کرو، وہ ہادی کے گرد نرم حصار باندھے سرگوشی میں مگر سنجیدہ سا بولا تھا، تو ہادی نیند میں ہلکا سا کسمسایا تھا کہ اسے اپنے باپ کی یہ بات پسند نہ آئی تھی، تو شاہ ویز نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جو اور پھیل کر اس کے سینے پر سو گیا تھا۔ تمہارے حصے کا پیار میں تمہیں کر چکا ہوں، اب میری بیوی کی باری ہے، اس لیے خبردار جو تم نے ہم دونوں کو تنگ کیا تو اچھے بچوں کی طرح سوئے رہنا۔ وہ اسے اٹھا کر اسی کمرے سے ملحقہ بیبی روم میں لے آیا تھا اور اسے چھوٹے سے بیڈ پر لٹا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو ہادی نے فوراً سے آنکھیں کھول دی اور ٹکر ٹکر اپنے باپ کو دیکھنے لگا، تو شاہ ویز نے بھونویں اچکا کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو ہر بار ہی اس کے رومانس میں انٹری مار کر شاہ ویز کا خمار اڑا دیا کرتا تھا۔ ہادی اپنے باپ کو سامنے پا کر مسکرا دیا، تو بدلے میں شاہ ویز نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے تو وہ پھر سے سو گیا، شاید اسے اپنے باپ پر ترس آ گیا تھا۔ جبکہ شاہ ویز اس کے سونے پر گہرا سانس بھرتا اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ بلیک ڈریس میں مدہوش کر دینے والے سراپے لیے خود سے لاپرواہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اس کے لبوں پر جم سی گئی تھی، اس کے خوبصورت باریک لب آپس میں پیوست دیکھ کر شاہ ویز کو خلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے
کہ وہ جذبات میں بہکتا اس کے ساتھ بیڈ پر آتا، گھٹا کی مانند اس پر چھایا تھا اور ضبط کھوتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا دہکتا لمس چھوڑتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں لیتا، اپنی تمام بے چینیاں، بے قراریاں، شدتیں اور جنون اس میں انڈریلتا خود کو سیراب کرنے لگا تھا کہ نازش جو نیند میں تھی کہ خود پر بوجھ محسوس کر کے اور اپنی سانسوں کو بند ہوتا محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے شاہ ویز کو دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے دور کرنا چاہا، مگر اس کی یہ مزاحمت اس کے حق میں بری ثابت ہوئی تھی اور وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر بیڈ سے لگائے اور شدت سے اس کے لبوں پر گرفت سخت کر گیا تھا کہ نازش کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ شاہ ویز کی اس جنونیت سے تڑپ اٹھی تھی جو اس کی سانسوں پر قابض اسے ادموہا کر گیا تھا۔ سانسیں نہ لے پاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ جبھی اس کی حالت کی پیش نظر وہ نازش کے نیچے لب پر بائٹ کرتا، اس کے لب آزاد کر کے اس میں گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا کہ اس کے منہ سے سسکی سی نکلی تھی اور سانسیں بے تحاشا پھولنے لگی تھی۔ شاہ، اس نے دبا دبا سا احتجاج کیا، میں تمہاری خود سے لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کروں گا مسز مان۔ وہ اس کی گردن پر بیڑ رگڑتا سخت لہجے میں بولا تھا تو نازش کے وجود میں سرد لہر سی دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا دیوانہ تھا اور اس کے جانب سے ذرا سی بھی لا تعلقی اس کے تیش کو دعوت دیتی تھی، وہی تیش جس سے نازش کی جان جاتی تھی۔ شاہ، مجھے نیند آ گئی تھی، وہ گہرے گہرے سانس بھرتی منمنا کر بولی تو اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں کچی نیند سے جاگنے کے بعد سرخ دوڑے واضح تھے۔ یہ آخری بار تھا مسز، اس کے بعد میں یہ خیال نہیں کروں گا کہ تم میرے دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ اس کی ناک لبوں سے چھو کر بولا تو نازش اس کے بے تابیوں پر آنکھیں سختی سے بھیج کر گئی۔ شاہ خانہ، اس کے دست و لب کی گستاخیوں پر گھبرا کر اس نے پوچھا، اس وقت مجھے صرف تمہاری طلب ہے۔ وہ اس کے کندھے پر لب رکھتا بولا تو نازش کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا جبھی وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا نازش کو سرپٹا لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ شاہ، آپ تھکے؟ اس نے پھر سے کوشش کی۔ تھکن ہی تو اتار رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بول کر اس کے وجود کو اپنی قید میں کرتا اس میں گم ہوتا چلا گیا تو نازش گہرے گہرے سانس بھری اس کی گستاخیوں پر لال سرخ آنکھیں بند کر گئی۔ ان دو دنوں میں میں تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں ناز، مجھے سکون چاہیے، اس نے اس کے ناک سے ناک مس کرتے کہا تو نازش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جس کی گہری آنکھوں میں جذبات کا ایک سمندر موجود تھا کہ وہ لرزتی پلکوں سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تو شاہ ویز نے مسکرا کر اسے اپنی حصار میں لے کر ہاتھ بڑھا کر اس کی پشت پر لگی زپ ایک جھٹکے سے کھولی تھی کہ نازش اس کی کمر کے گرد حصار مضبوط کر گئی۔ شاہ ویز کی شدتیں اس کی جان لبوں پر اٹکا دیا کرتی تھی جبھی اس نے نازش کے سانوں پر شٹ کھسکائی کہ اس نے شدت سے اس کی شٹ مٹھی میں دبوچی۔ شاہ ویز، وہ تڑپ کر بولی۔ شاہ ویز کی جان، خاموش رہو اور میری شدتوں کو محسوس کرو، میری بے تابیاں سمیٹو اور اس کا سر اپنے سینے سے نکال کر ایک بار اس کے لبوں پر قابض ہوتا اسے اپنے جنون کی بارش میں بھگونے لگا تھا تو وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کی شدتوں کے سنگ بہتی چلی گئی تھی۔
اس نے شدت سے ماہ رخ کے آنے کا انتظار کیا تھا، مگر اس نے چائے نورے کے ہاتھ سے بھجا دی تھی تو زوار کو اس کا گریز سخت برا لگا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے چھپی محبت اب عشق میں بدلتی اس کی تڑپ میں اضافہ کر گئی تھی، اور وہ تھی کہ اس سے دور دور ہو کر خود کے لیے ہی مسئلہ بنا رہی تھی۔ جب اس کی شدتوں کے سونامی سے ٹکرانا تھا تو اس نے پچھتانا تھا اس کی بات نہ ماننے پر۔ رات دیر تک وہ سب گپ شپ میں مصروف رہے تھے۔ اس دوران زوار کی لو دیتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی زوار کی جانب نہ دیکھا تھا کہ وہ پہلے ہی اس کی من مانیوں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ مزید اس کی وجود میں آر پار ہوتی نگاہوں نے اس کی جان سولی پر اٹکائی ہوئی تھی۔ وہ اس کی نظروں تپش سے گھبرا کر اپنی ماں اور خالہ سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ باقی سب بھی اس کے جانے کے بعد سونے کے غرض سے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، اس کا ارادہ فریش ہو کر ماہ رخ سے حساب کتاب لینے کا تھا کہ جب بھی اس کو کوئی اہم کال آئی تھی تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر مقابل کو کل کی میٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل بتانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فری ہوا تھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ فریش سا اس کے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ گھوڑے بیچ کر نیندیں پوری کر رہی تھی۔ زوار لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے روم لاک کرتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور بڑے استحقاق سے اس کی انتہائی قریب براجمان ہوا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی کیے وہ نازک وجود سینے تک کمبل اوڑھے لاپرواہ سراپے میں خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ دوپٹہ اس نے تکیے کی سائڈ پر رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا تکیے پر رکھے وہ ہلکی سی کروٹ کے بل لیٹی پرسکون نیند میں مگن تھی۔ اس کے کھلے بال اس کے شانوں اور چہرے پر بے ترتیب سے بکھرے تھے۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو تک رہا تھا، گویا چاند باہر بادلوں کی اوڑ میں چھپا تھا۔ زوار نے ہاتھ بڑھا کر سہولیت سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو دور کیا تھا۔ اب اس کا معصوم خوبصورت چہرہ واضح تھا۔ کچھ دیر آنکھوں کی پیاس بجھانے کے بعد وہ ضبط کھوتے اس پر جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے تو وہ جو ابھی کچی نیند میں تھی کہ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کر کے اور پیشانی پر سلگتا لمس محسوس کر کے اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تھی۔ مان خود پر جھکے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی اور دھڑکنیں ہنگم ہوئی۔ اس کا وجود ایک دم سے سرد پڑا تھا، وہ اندھیرے میں صحیح سے اس کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی۔ کون کہ جبھی وہ کانپتی آواز میں بولی۔ خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ زوار ہے۔ نیند سے جاگنے کے باعث اس کے حواس بیدار نہ ہوئے تھے۔ جبھی سوال کرتے اس نے پھرتی سے اٹھنا چاہا تھا تو مقابل اس کوشش کو ناکام بناتا اس پر مزید جھکا تھا۔ آپ کا شوہر، وہ اس کی آنکھوں میں ہراست دیکھ کر بولا، اس کی سانسوں میں گہرے گہرے سانس بھرتا ماہ رخ کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ آپ یہاں؟ زوار کی آواز پر اس نے حیرت کا مجسمہ بنے استفسار کیا، جبکہ دل ڈول اٹھا تھا اس دیوانے کی گستاخیاں یاد کر کے۔ سزا دینے آیا ہوں آپ کو، وہ اس کے لبوں کو فوکس میں لیے گمبھیرتاً بولا تھا کہ ماہ رخ نے گہرا گھونٹ بھرا۔ کیسی سزا؟ وہ لب تر کرتی آنکھیں پھاڑے بولی۔ میری بات نہ ماننے کی؟ تو زوار سرگوشی نما بول کر اس کی ناک کو لبوں سے چھو کر اس کے وجود میں برق رفتار سی بڑھ گیا تھا۔ کون سی بات کی؟ اس نے اجنبی سے پوچھا۔
آپ میرے کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ تو اس نے بیگانگی پر اس نے آنکھوں میں غصہ سموئے سختی سے پوچھا کہ ماہ رخ خاموش ہو گئی۔ حقیقتاً وہ اس کی منمانیوں سے گھبرائی ہوئی تھی جس سے زوار بخوبی واقف تھا۔ بھاگنا چھوڑ دیں کہ اب آپ کی منزل میری پناہ ہے۔ وہ اس کے وجود پر گھٹا کی مانند کسی گہرے سائے کی طرح مکمل اس پر جھکا، دائیں بائیں ہاتھ رکھے ماہ رخ کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ میں بھاگی نہیں ہوں، وہ ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ برقرار رکھتی انتہائی مدھم آواز میں بولی۔ تو گریز کیوں؟ جبھی وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی قید میں لیے لبوں سے چھو کر اس کے سر کے اوپر بیڈ سے پن کر گیا تو اس کے عمل پر ماہ رخ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ زوار اس کا شرمانا گھبرانا دیکھ کر مخمور سا اس کے گردن پر جھکا تھا۔ معاً اس کے لبوں کا سرسراتا لمس محسوس کر کے اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کسمسا کر بولی۔ رومانٹک ہو رہا ہوں، زوار گمبھیر آواز میں بولا تھا کہ ماہ رخ نے لرزتے پلکوں کی باڑھ اٹھا کر اسے دیکھا جو شوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز، وہ ملتجی ہوئی۔ آپ کو ہی شکایت تھی کہ میں ان رومانٹک ہوں اور مجھے رومانٹک ہونے دیں کہ میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے آنکھوں میں شرارت سموئے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کی اس قدر قربت اور اس کی باتوں پر کپ کپا اٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں دگنی کی مانند چلنے لگی تھی اور سانسیں پھولنے لگی تھی، جبکہ چہرہ بھی سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ چلے کچھ اب ہو جاتا باقی شادی کی رات۔ اس کی حالت کی پیش نظر وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو ماہ رخ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل کر رہا ہے آج ہی آپ کو اٹھا کر لے جاؤں اپنے کمرے میں اور تمام حق وصول کر لوں۔ وہ لبوں سے اس کے آنسو چنتا بولا اور پھر اس کے چہرے کو اپنے لمس سے مہکاتا اس کا سانس سینے میں الجھا گیا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے کمر میں بازو ڈال کر کروٹ بدل کر اسے خود پر گراتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تو ماہ رخ کو لگا کہ اس کی گستاخیوں پر وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جبھی وہ اس کو بے قابو ہوتا دیکھ کر بولی۔ عشق ہو گیا ہے، جان بن گئی ہیں، آپ کے بنا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر کرتا بولا اور بغیر سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا کہ ماہ رخ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہونا چاہا، مگر وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اور دوسرا اس کی کمر کے گرد باندھے اس کی مزاحمت رد کرتا اس کے سینے میں اپنی سانس اتارنے لگا۔ اس کے انداز میں اس قدر جنون اور شدت تھی کہ ماہ رخ تڑپ اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی سانسوں میں اپنی خوشبو اتار کر دور ہوا اور ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ میری دلہن بننے کے لیے تیاری کریں، صبح ہی میں خالہ سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ وہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتا سرگوشی نما میں بولا، جبکہ وہ جو گہرے سانس بھرتی اپنی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی کہ اس کی بات پر وہ پھر سے پھولنے لگی۔ آپ، اس نے اکھڑتی سانسوں کے مابین کچھ کہنا چاہا۔ شش، ایک لفظ نہیں، بس بہت وقت دے دیا آپ کو اور خود کو، اب یہ دوری برداشت نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر جسارت کرتا اس کا سر اپنے سینے پر لگا گیا۔ مجھے ابھی نہیں کرنی رخصتی، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ آپ کریں گی اور میرے لیے کریں گی، میری یہ بے تابیہ مت بڑھائیں ماہ، آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس نے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرتے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ مگر مجھے، ماہ رخ نے دور ہوتے کچھ کہنا چاہا۔
खामोशी से सो जाओ। जभी वो उसके गिर्द हिसार तंग करते भारी आवाज में बोला, क्या आप इधर ही सोएंगे? माहरुख ने उसकी इम्तिहान बनी कुर्बत पर धड़कते दिल से पूछा। मेरे दिल में जो आग लगी है वो आपके करीब से ही कम होगी, इसलिए मेरा आपके साथ आपके करीब आपको बाहों में भर कर रखना मेरे पागलपन को बढ़ने से रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो उसके सर पर लब रखता हुआ बोला, आप ऐसी बातों से मेरी जान ले लेंगे? तो माहरुख ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोच कर रोहानसी आवाज़ में कहा, मैं अमल से भी जान लूँगा मिसिस, और ये जान आप मुझ पर वार देंगी। वो उसके पहलू पर दबाव बढ़ाता जुनून से बोला था कि माहरुख ने आंखें बंद करके खोली। आप बहुत बेशर्म हैं। जभी वो खफ़त और शर्म की मिली जुली कैफियत में बोली। रोमांटिक कहे। जवार ने उसके कान के करीब सरगोशी की तो उसने उसके सीने में मुंह छुपा लिया, और जवार मुस्कुराता हुआ सुकून से आंखें मूंद गया। अल्लाह हाफिज़।